ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ صفحہ 192 اور آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فَأَنَّى تُصْرَفُونَ۔ صدق اللہ۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے لا الہ الا اللہ کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق گزارشات کی۔ پھر بڑی تفصیل سے یہ بیان ہوا کہ تمام انبیاء کی متفقہ دعوت وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور یہ بات بھی قرآن کی آیات سے معلوم ہوئی کہ انبیاء کے جو مخالفین تھے اور جن کے ساتھ انبیاء نے ٹکر لی، ان کو زیادہ تر تکلیف اسی مسئلہ لا الہ الا اللہ کی بنا پہ تھی۔ جن لوگوں کو قرآن پاک نے سکہ بند مشرک قرار دیا اور قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کے شرک کا تذکرہ کیا، اور جن لوگوں کو قرآن پاک نے یا ایھا الکافرون کہہ کے خطاب کیا، ان کا شرک اور ان کا کفر کیا تھا؟ قرآن نے انہیں کیوں مشرک قرار دیا؟ عام طور پہ ہمارے ہاں
کیا عالم اور کیا جاہل، سب کا خیال یہ ہے کہ وہ مخالفین انبیاء اور پیغمبر کے مد مقابل جو لوگ تھے وہ اللہ کے قائل نہیں تھے، اس لیے وہ کافر ٹھہرے، یا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، یا وہ اللہ کی صفات کے قائل نہیں تھے، اس لیے قرآن نے انہیں مشرک قرار دیا، حالانکہ یہ بات سراسر اور 100% غلط ہے۔ مشرکین مکہ اور ان سے پہلے بھی اکثر مشرک قومیں اکثر اللہ کی ذات کے بھی قائل تھے اور اللہ کی صفات کے بھی قائل تھے۔ بعض عقیدے آپ قرآن میں اب دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، اس کے باوجود وہ مشرک ہیں۔ اعمال کے لحاظ سے اگرچہ قرآن نے ان کے کچھ اعمال کا تذکرہ کیا، لیکن کچھ اعمال کا تذکرہ سیرت کی کتابوں نے کیا۔ طبقات ابن سعد نے کیا، سیرت ابن ہشام نے کیا۔ وہ جب واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ آج کا کوئی عالم، کوئی پیر اس سطح کا متقی نہیں ہے جس سطح کا تقوی مشرکین مکہ کا نظر آ رہا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، بوسیدہ ہو گیا ہے، اسے گرا کے نئے سرے سے بنانا ہے، اس کے لیے چندے کی اپیل کرتے ہیں تو سردار کہتا ہے کہ طیب اور حلال کمائی میں سے دینا، حرام کمائی میں سے اللہ کے گھر پہ نہ لگانا، جبکہ ہمارے ہاں یہ کوئی تمیز نہیں۔ یعنی تقوی میں اس مقام پہ کہ حرام کی کمائی کا پیسہ اللہ کے گھر پہ لگانے کے لیے تیار، اس کے باوجود مشرک۔ پیسہ جتنا اکٹھا ہوا اس سے بیت اللہ کی پوری چھت نہیں پڑتی تھی، پیسہ کم تھا، خرچہ زیادہ تھا، تو آپس میں طے کیا گیا کہ بیت اللہ کا کمرہ چھوٹا کر دیا جائے، کچھ جگہ باہر نکال دی جائے، چھت چھوٹی کر کے ڈال دی جائے، یہ مناسب ہے، حرام کا پیسہ اس پہ خرچ ہو۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا، آپ نے بھی ٹی وی پہ نظارہ کیا ہوگا کہ بیت اللہ کے ایک جانب چھوٹی چھوٹی سی 4 دیواری ہے، وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اسے کہتے ہیں حتیم۔ یہ حتیم جو ہے یہ وہی جگہ ہے جس پر مشرکین مکہ نے چھت نہیں ڈالی، ورنہ حضرت ابراہیم کی تعمیر میں یہ چھت کے نیچے تھا، شامل تھا۔ یہ حتیم کا ایریا، اس پہ بھی چھت تھا، اتنا بڑا کمرہ تھا، لیکن مشرکین مکہ نے اسے باہر نکالا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نکالا نہیں، اللہ نے نکلوا دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگ بغیر کسی روک ٹوک کے حتیم میں داخل ہوں، نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور ایسے سمجھیں کہ وہ بیت اللہ کے اندر آ گئے۔ ویسے کون ہم غریبوں کو وہاں جانے دیتا؟ بیت اللہ کے اندر کون داخل ہونے دیتا؟ جب فتح مکہ ہوا
حکومت آپ کے پاس آئی تو آپ نے ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ عائشہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کی تعمیر کو ابراہیمی تعمیر پہ واپس لے جاؤں، یہ حتیم کا علاقہ چھت کے نیچے لے آؤں، اور بیت اللہ کے دو دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا، ایک پشت پہ نکلنے کا۔ کبھی غلاف کعبہ اوپر اٹھا ہوا ہو تو پشت کی جانب اس دروازے کے نشان اب بھی نظر آتے ہیں۔ ابراہیمی تعمیر میں دو دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا، ایک نکلنے کا۔ مشرکین مکہ نے پچھلا دروازہ بند کر دیا، ایک دروازہ رکھا، اور جو چڑھنے کا دروازہ تھا یہ بھی سطح زمین کے برابر تھا ابراہیمی تعمیر میں۔ مشرکین مکہ نے اسے کئی فٹ اونچا کر دیا کہ ہماری اجازت کے بغیر اندر کوئی داخل ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے میں اسے ابراہیمی تعمیر پہ واپس لے آؤں، لیکن عائشہ تیری قوم سے ڈرتا ہوں، لوگ کہیں گے، نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ کہیں گے دیکھو جی کعبہ گرا دیا ہے، بیت اللہ کو جی گرا دیا ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک بادشاہ آئے ہیں، غالباً امام مالک کے زمانے میں، انہوں نے ابراہیمی تعمیر پہ بیت اللہ کو لے آئے، جو ابراہیمی تعمیر تھی اس کے مطابق انہوں نے بیت اللہ تعمیر کر دیا، حتیم داخل کر دیا، دو دروازے رکھ دیے، دروازہ سطح زمین کے برابر کر دیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف تشریف لائے، انہوں نے پھر اس تعمیر کو پچھلی تعمیر پہ واپس کر دیا، یہی تعمیر۔ پھر ایک بادشاہ آیا، اس نے پھر اس تعمیر پہ واپس لے جانا چاہا، امام مالک نے فتویٰ دے دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے اور نہ کرنے میں حکومت وقت کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ فتویٰ کیوں دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کو مذاق بناتے رہیں گے، میں نے اس لیے فتویٰ دے دیا کہ اب جو تعمیر ہے یہی رہنی چاہیے، اس میں رد و بدل۔ یہ اس وقت جو تعمیر ہے یہ حجاج ابن یوسف کی تعمیر کردہ ہے، جو اس وقت تعمیر ہوئی ہے۔ خیر یہ موضوع سے خارج ہے۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ مشرکین مکہ کے اعمال کا ذکر قرآن نے کیا، مشرکین مکہ اور ان سے پہلے جو قومیں تھیں ان میں سے اکثر لوگ وہ اللہ کے قائل تھے اور اللہ کی صفتوں کے بھی قائل تھے۔ آپ ذرا نکالیے صفحہ 344، صفحہ 344 آیت نمبر 49۔ صفحہ 344 اور آیت نمبر 49 مل گئی جی؟ ذکر کس کا ہو رہا ہے پیچھے؟ صفحے کے شروع میں دیکھیے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ انہوں نے کہا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، بس اسی وقت دو جماعتیں آپس میں جھگڑنے لگی، ایک موحد اور دوسرے مشرک، جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ حضرت صالح کی قوم کا ذکر ہے، جن سے حضرت صالح کو پالا پڑا، آپ نے توحید بیان کی، قوم نے مخالفت کی۔ اب مخالفین قوم کے 9 گروہ ہیں اور 9 گروہوں کے 9 سردار ہیں، بڑے بدماش، بڑے خبیث الفطرت، بڑے گندے اور فسادی۔ ان 9 سرداروں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے مشورہ کیا کہ رات کو شب خون مارا جائے اور حضرت صالح اور حضرت صالح کے گھر والوں کو قتل کر دیا جائے۔ جب ہم پہ دعویٰ کیا جائے گا
تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو اس وقت وہاں موجود ہی نہیں، ہمیں کیا پتا کہ انہیں کون قتل کر گیا۔ یہ آپس میں وہ 9 آدمی فسادی مخالف مشورہ کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ راز فاش نہیں کرنا، جو مشورہ طے ہو جائے اس پہ پختہ رہنا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ وہ آپس میں عہد باندھتے ہیں 9 آدمی، تو عہد کس طرح باندھتے ہیں؟ کالو کہنے لگے تقاسموا باللہ، قسمیں کھاؤ اللہ کی۔ اب اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ کی قسمیں کیوں کھا رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیغمبر کے جو مخالف ہیں وہ صرف اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نام کی قسمیں بھی اٹھاتے تھے۔ تقاسموا باللہ، قسمیں کھاؤ کس کی؟ لنبیتنہ، البتہ ہم شب خون ماریں گے اس صالح پر، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، رات کو یکبارگی حملہ کریں گے، انہیں قتل کر دیں گے۔ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ہم کہہ دیں گے اس کے وارث سے، وہ جو دعویٰ کرے گا قتل کا ہمارے خلاف، پھر ہم کہہ دیں گے لِوَلِيِّهِ، اس کے وارث سے، مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، ہم تو موجود نہیں تھے اس کی ہلاکت کے وقت، ہمیں کیا پتا کہ انہیں کون مار گیا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم کیا ہیں؟ مشرک بڑا حرامی ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جھوٹ بولنا اور اس وقت کہہ دینا کہ ہم کیا ہیں؟ سچے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ صالح علیہ السلام جن لوگوں کو کہتے تھے اعبد اللہ، اللہ کی، وہ لوگ اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کے قائل تھے، اور اللہ کے نام کی وہ لوگ قسمیں بھی کھا رہے تھے۔ یہ تو میں نے پہلی قوم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب دیکھیے مشرکین مکہ کا ایک واقعہ قرآن ذکر کرتا ہے، ان کا ایک قول قرآن ابو جہل، ابو لہب، مکے کے کافر، ان کو ذکر کیا صفحہ نمبر 128 پر۔ صفحہ نمبر 128 اور آیت نمبر 109، آیت نمبر 109 مل گیا جی؟ صفحہ نمبر 128 آیت نمبر 109، سورت کا نام ہے سورت انعام۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ وَأَقْسَمُوا، قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، کس کی؟ جہد ایمانہم، بڑی پکی قسمیں۔ ایک ہوتی ہے قسم، ایک ہے پکی قسم۔ واللہ، باللہ، جس طرح کا بندہ قسم کھاتا ہے بار بار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم، بڑی پکی قسمیں، کس بات پر؟ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ایمان لے آئیں گے، بِهَا، ساتھ اس نشانی کے۔ کیا مطلب؟ جو معجزہ ہم مانگتے ہیں وہ دکھا۔ وہ کیا ہے؟ تیرا گھر سونے کا بن جائے، نبی پاک سے کہتے ہیں، تیرے باغ لگ جائیں، تو غریب آدمی ہے، تو سرمایہ دار ہو جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے ہمارے سامنے، اور چڑھنے پر بھی ہم ایمان کو نہیں لائیں گے، پھر وہاں سے اترے، تیرے ہاتھ میں کتاب ہو، اور کتاب ایسی جو ہم خود پڑھیں، پڑھانے کی ضرورت بھی نہ ہو، یہ منہ مانگے معجزے اگر لے آؤ تو ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔
اور ہم خدا کی قسم اٹھاتے ہیں کہ تم ہمیں جھوٹا نہ سمجھنا، اگر تم نشانی لے آؤ تو اللہ کی قسم ہم تم پر ایمان۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ کے نام کی قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے نام کی پکی قسمیں بھی، اور ہم کس کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں؟ ذرا جائزہ بھی لیتے چلے جائیں۔ مشرکین مکہ کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ رسول دی سو، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ نہیں کہتے، بڑے لوگ کہتے، اچھے بھلے مواعظ بھی ان کے منہ سے نکلتا ہے، اللہ رسول کی سو، اللہ رسول گواہ ہے، اللہ اور اللہ کا نبی گواہ ہے۔ قسم بمعنی گواہی، کیا مطلب؟ تو مجھ پر اعتبار نہیں کر رہا، تو مجھے جھوٹا سمجھ رہا ہے، اللہ کی قسم میں جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اس پر میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی نظروں سے میری کوئی بات پوشیدہ، یہ ہے قسم کا مطلب۔ تو یہ قسم کس کی ہوگی؟ اور اگر کسی نے نبی کے نام کی قسم کھائی تو مطلب یہ ہے کہ نبی پاک بھی میرے دل کے حالات سے واقف ہیں، میں ان کو گواہ بناتا ہوں اپنے دل کی بات پر، تو اللہ کے سوا کسی اور کو حاضر ناظر سمجھے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ شرک۔ اور نبی پاک نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرکا، من حلف لغیر اللہ، جس نے قسم اٹھائی کسی غیر اللہ کے لیے، فقد اشرکا، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اس نے، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ ہم قسمیں اٹھاتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، اس کے باوجود ہم مومن ہیں، اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کی وہ قسم اٹھا رہے ہیں، قرار دیتا ہے کہ تم کیا ہو؟ مشرک ہو۔ اس کے بعد آئیے دیکھیں کہ اللہ کی صفتوں کے مشرکین مکہ، نبی پاک کے مخالف، نبی پاک کے دشمن، اللہ کی صفتوں کے کس حد تک قائل ہیں۔ صفحہ 447، صفحہ 447 مل گیا جی۔ آیت نمبر ہے جی 87، سورت زخرف، صفحہ 447 اور آیت نمبر 87۔ سورت ختم ہو رہی ہے اور آخری دو آیتیں ہیں جی، سورت کے اختتام پر آخری دو آیتیں ہیں۔ مل گیا جی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے میرے پیغمبر اگر آپ ان سے سوال کریں، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا، ان کو کس نے پیدا کیا، ان کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ، تو جواب میں کہیں گے اللہ، کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ خالق کس کو مان رہے ہیں؟ اپنا خالق اللہ کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے صفحہ 364، صفحہ 364 آیت نمبر ہے 61۔ آیت نمبر 61، صفحہ 364 دیکھیے جی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ
من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولن اللہ. اے میرے پیغمبر، اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وسخر الشمس اور مسخر کر دیا سورج کو، والقمر اور مسخر کیا مطلب، تمہارے کام میں لگا دیا. روزانہ طلوع ہو رہا ہے سورج، وہ اپنے نظام کے مطابق چل رہا ہے. رات کو چاند طلوع ہوتا ہے، اپنے نظام کے مطابق چل رہا ہے. تمہارے کام میں لگا دیا، مسخر کر دیا سورج کو، چاند کو. پہلے ذکر تھا جو ہم نے صفحہ دیکھا، تمہیں کس نے پیدا کیا، تیرا خالق کون ہے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ. اب فرمایا اپنی خلقت کے بعد ان سے پوچھ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا اور یہ نظام چلانے والا یہ کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ، تو جواب میں کہیں گے اللہ، کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے. معلوم ہوتا ہے مشرکین مکہ اپنا خالق بھی اللہ کو مانتے ہیں اور زمین و آسمان کا خالق بھی کس کو مانتے ہیں. اب ایک اور جگہ دیکھیے، صفحہ نمبر 364، صفحہ نمبر آیت نمبر 63 دیکھیے جی. اس سے بعد دو آیتیں ہیں جی، اسی صفحے پر دیکھیے جی، صفحہ 364، یہ آیت جو ہم نے پڑھی صفحہ 61 آیت نمبر 61. اس کے بعد کیا کہا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. اگلی آیت سنیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے میرے پیغمبر، اگر آپ ان سے سوال کریں من نزل، کون اتارتا ہے، کون نازل کرتا ہے، کون اتارتا ہے، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، بارش کون برساتا ہے، فاحیا بہ الارض، پس اس نے زندہ کیا ساتھ اس پانی کے، الارض زمین کو، من بعد موتہا اس کی موت کے بعد. کیا مطلب؟ بنجر ہو گئی، اجڑ گئی، پیاسی ہو گئی، خشک ہو گئی، خشک ہو گئی. اس کے بعد ہم نے پانی اتارا، اس زمین کو زندہ کر دیا، کھیتی باڑی اس سے باہر نکلنے لگی. میرے پیغمبر ان مشرکین مکہ سے سوال کر، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین سے اناج کون پیدا کرتا ہے، زمین کو زندگی کون بخشتا ہے. لَيَقُولُنَّ، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ، کہ یہ کام بھی کون کرتا ہے، ہمارا خالق بھی اللہ، زمین و آسمان کا خالق بھی اللہ، بارش برسانے والا اللہ، کھیتیاں پیدا کرنے والا اللہ. اس کے بعد سورت یونس میں ذرا زیادہ ترقی دی ان کے عقیدے کو، صفحہ نمبر 192 جو ہم نے شروع میں نکالا. صفحہ نمبر 192 آیت نمبر 31، آیت نمبر 31 مل گیا جی. قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قُلْ، میرے پیغمبر کہہ دیجئے، میرے پیغمبر پوچھئے، مطلب آسمان سے بارش برسا کے، سورج کی تمازت سے فصلیں پکا کے،
زمین میں پانی کا انتظام کر کے اور زمین سے اناج کو باہر نکال کے، زمین و آسمان سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ ان سے پوچھ۔ امن یملک السمع والابصار، کون مالک ہے کانوں کا، والابصار اور آنکھوں کا؟ ان سے پوچھ تمہارے کانوں کا مالک، اس میں قوت شنوائی، آنکھوں کا مالک، آنکھوں میں قوت بینائی کس نے دی ہے؟ اس کا کون مالک ہے؟ یہ تمہیں کس نے نعمتیں عطا کی؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون نکالتا ہے زندے کو من المیت مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردے کو من الحی زندے سے، مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ کون نکالتا ہے؟ کیا مطلب؟ انڈا بے جان، انڈا مردے کی طرح ہے، مردہ کہتے ہیں بے جان جس میں جان نہ ہو، انڈے سے جاندار چوزا نکالا اور پھر جاندار مرغی سے انڈا نکالا، ایک تو یہ مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ کافر باپ سے مومن بیٹا پیدا کیا اور مومن باپ سے کافر بیٹا پیدا کیا، آزر کے گھرانے میں ابراہیم پیدا کر دیا اور نوح کے گھرانے میں کنعان پیدا کر دیا۔ یہ کون مالک ہے؟ یا نطفہ بے جان ہے، اس نطفے سے انسان پیدا کر دیا، نطفے سے انسان بنا دیا، انسان سے نطفے کو خارج کر دیا۔ یہ کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، میرے پیغمبر ان سے پوچھ کون تدبیریں کرتا ہے کام کی؟ مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون تدبیریں کرتا ہے کام کی؟ کیا مطلب؟ کیا تدبیر ہے؟ سورج چڑھ رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند آ رہا ہے، جا رہا ہے، ستارے ظاہر ہو رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، بغیر ستونوں کے آسمان قائم ہے، زمین کو پانی پر ٹھہرا دیا ہے، اس پر پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی ہیں، کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں ہے، کوئی آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی دولت مند ہے، کوئی غریب ہے، کوئی سعید ہے، کوئی شقی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے۔ یہ ساری تدبیر ہے۔ کسی کو ناقص الاعضاء پیدا کیا، کسی کو کامل الاعضاء پیدا کیا، کسی کو آنکھیں دیں، کسی کو آنکھیں نہیں دیں، کسی کو کان دیے، کسی کو کان نہیں دیے، کسی کو پاؤں دیے، کسی کو پاؤں نہیں دیے۔ کبھی بارش برساتا ہے، کبھی بارشوں کو روک لیتا ہے، کبھی بارش کو رحمت بناتا ہے، پھر اس بارش کو زحمت بنا دیتا ہے۔ یہ سارا نظام جو کائنات کا چل رہا ہے، کسی کو روزی دے رہا ہے، کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ، کوئی خوشحال، کوئی بدحال، کوئی بیمار، کوئی صحت مند۔ یہ جو تدبیر ہے سارے کاموں کی، ان سے پوچھ کہ یہ بھی کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، تو جواب میں کہیں گے اللہ۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس کا نام توحید نہیں ہے۔ اگر اس کا نام توحید ہوتا تو یہ تو مشرکین مکہ مانتے ہیں۔ ذرا جائزہ لیجئے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھ زمین و آسمان میں تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ پوچھ ابو جہل سے اور مشرکین مکہ سے۔ فَسَيَقُولُونَ اللہ، تو وہ جواب میں کیا کہیں گے کہ ہمیں روزی کون دیتا ہے؟ اور آج کا ہمارا دوست وہ ولیوں کی محبت میں مست ہو کے، جہالت کے چکی میں آ کے، وہ ہمارا دوست کہتا ہے جہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی۔ یہ موعد ہے، یہ مومن ہے، یہ کلمہ گو ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے روزی کون دیتا ہے؟
یہ کہتا ہے کہ مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے. ملتے ہیں آپ کو یہ ایسے آدمی کے نہیں ملتے، بڑے ملتے ہیں. مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، حضرت صاحب کی وجہ سے یہ برکتیں ہیں، یہ سب کچھ انہی کی بنا پہ ہے، انہوں نے سب کچھ دے رکھا ہے. اور قرآن ابو جہل کا عقیدہ بیان کرتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میرا رازق جو ہے وہ کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کام کی تدبیریں کرنے والا. اس کو اسم فاعل بنا لیں گے تو اس کو کہیں گے مدبر. من یدبر الامر، اس کا نام کیا پڑ جائے گا؟ مدبر. مدبر کون ہے؟ تدبیریں کرنے والا. معنی کیا ہو جائے گا مدبر کا؟ تدبیریں کرنے والا. مدبر اللہ ہے، تدبیریں کرنے والا اللہ ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ نام نہیں لوں گا لیکن ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے. بڑا شرک کے لیے کام کیا، بہت کام کیا، غلط راستے پہ لوگوں کو بہت لگایا، بڑی کتابیں لکھی، بڑا نام ہے. ان کتابوں میں ایک کتاب لکھی ہدایت بخشش. ہدایت بخشش بازار میں ملتی ہے، ہمارے پاس موجود ہے. شعر و شاعری کی کتاب ہے. اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی جب تعریف کرنے لگے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، یعنی تصرف جو ہے کائنات پر یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو حاصل ہے، حالانکہ تصرف والا صرف کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی، معزون بھی ہے. ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی، معزون بھی ہے، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. یہ مسلمان بھی ہیں، یہ موحد بھی ہیں، یہ نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں. اور مشرکین مکہ اس لیے جہنم کے سزاوار ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مدبر کون ہے. یہ تو قیامت کے دن جب ابو جہل کو اللہ نے جہنم میں بھیجا تو وہ استغاثہ کرے گا کہ یا اللہ ایسے نہیں، میں مدبر مانوں تجھے، میں کہوں کہ میرا رازق تو ہے، میں روزی رساں بھی تجھے سمجھوں، میں اپنے کانوں آنکھوں کا مالک بھی تجھے مانوں، میں زمین و آسمان کا خالق بھی تجھے مانوں. مولا میرے لیے جہنم. اور جنہوں نے کہا کار عالم کا مدبر بھی عبد القادر، ان کے لیے جنت، یہ میرے اللہ تیرے انصاف کے خلاف ہے. یا مجھے بھی جنت میں بھیج یا ان کو بھی میرے ساتھ جنت. وہ تو مجھ سے زیادہ مجرم ہیں جو کہتے ہیں کہ کار عالم کا مدبر بھی ہے. عجیب بات ہے. ایک جگہ پہ حضرت لکھتے ہیں احد سے احمد، احد سے احمد، احمد سے تجھ کو. شیخ عبد القادر جیلانی کو کہتے ہیں یعنی احد سے احمد نکلے اور احمد سے تو نکلا. احد سے احمد، احمد سے تجھ کو، سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. کون سمجھتے ہیں؟ کن اذا اراد شیئن، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن. یہ کس کی صفت تھی؟ حضرت کہتے ہیں سب کن مکن. شعر ہے نا، کن تو ہمیں سمجھ آئی ہے، مکن کی ہمیں آج تک سمجھ نہیں ہے. یہ مکن کیا ہوتا ہے؟ سب کن مکن، یعنی مکن چلو ایک فارسی میں استعمال ہوتا ہے مکن کا لفظ، نہ کر. مکن تک یا بر عمر ناپائیدار، ناپائیدار عمر پہ بھروسہ نہ کر. سب کن مکن یعنی کر یا نہ کر، تیری مرضی، یہ سب کچھ تجھے آتا. اسے دین سمجھا گیا، اسے مذہب منوایا گیا، اسے عشق کا نام دیا گیا، اسے محبت کا نام دیا گیا. کہا گیا یہ ولیوں کی محبت ہے، یہ عشق ہے ولیوں کے ساتھ. اور ہم نے کہا اولیاء اللہ سے محبت کرو اس کو ولی جانتے ہوئے، انبیاء سے محبت کرو اس کو نبی جانتے ہوئے، صحابہ سے محبت کرو اس کو صحابی جانتے ہوئے، اور اللہ سے محبت کرو اس کو الہ جانتے ہوئے. ایک دوسرے میں یہ محبت داخل نہ کرو. بیوی کو بیوی کی نگاہ سے دیکھو، ماں کو ماں کی نگاہ سے دیکھو،
بہن کو بہن کی نگاہ سے دیکھو اور بیٹی کو بیٹی کی نگاہ سے. ہر ایک کی محبت کا معیار الگ ہے. جس قسم کی محبت بیوی سے کرنی ہے وہ محبت بیٹی سے نہیں کرنی، اور جو محبت ماں سے کرنی ہے وہ محبت بیوی سے نہیں کرنی. الگ الگ معیار ہے محبت کا. اسی طرح ولی کو ولی، نبی کو نبی، صحابی کو صحابی، امام کو امام، اور اللہ کو اللہ. اللہ کو ایک جگہ پہ وہ حضرت لکھتے ہیں الامن والعلا میں، اردو کی کتاب ہے، چھوٹی سی بازار میں ملتی ہے، آپ خریدیں اسے، الامن والعلا. اس میں لکھتے ہیں سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی کو سلام نہیں کر لیتا. اور مشرکین مکہ کا عقیدہ آپ نے پڑھا، وہ کہتے تھے کہ سورج اور چاند کو مسخر جو کیا ہے تو یہ کس نے کیا ہے؟ وہ کہتے تھے سورج کا نظام رب نے چلایا. حضرت کہتی ہیں کہ جب تک سورج شیخ عبد القادر جیلانی کو سلام نہیں کر لیتا اس وقت تک سورج طلوع نہیں ہوتا. مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھٹی یا ساتویں صدی کے عالم ہیں، عابد ہیں، ولی ہیں، نیک آدمی ہیں. اس سے پہلے 6 صدیاں جو سورج طلوع ہوتا رہا، یا آپ نبی پاک سے پہلے جب سے دنیا بنی تو یہ سورج طلوع ہوتا رہا، اس وقت پتہ نہیں سورج کس کو سلام کرتا رہا. سورج کا کام ہی یہی رہ گیا کہ اب ان کو کر اور اب ان کو سلام کر، تب تو طلوع ہو سکتا ہے. کہنے والوں نے یہ کہا ساڈا عبد القادر قادر ہے، سنہور قادر دی لوڑ نہیں. واہ میرے اللہ تیرے حوصلے. اس کے باوجود روزی دیتا ہے، اس کے باوجود مکان دیا، اس کے باوجود صحت دی، اس کے باوجود آنکھیں دی. بڑا حوصلہ ہے، بڑا حوصلہ ہے. کہتا ہے ساڈا عبد القادر قادر ہے، سنہور قادر دی لوڑ نہیں. سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، جنت دی سانو لوڑ نہیں. چلو اللہ اللہ خیر اللہ. سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، جنت دی سانو. واہ بھائی واہ، کیا مزہ ہی آ گیا کلام کا. قیامت کے دن بغداد ہونا کوئی نہیں، جنت میں تم نہیں جاتے ہو. ایک ہی رستہ رہ گیا پھر باقی. وہ خود مانگ رہے ہو اللہ سے، اس دنیا میں خود اللہ سے مانگ رہے ہو، جبکہ بغداد تو وہ ہونا نہیں ہے. یعنی کیسی کیسی باتیں کی گئیں شعر و شاعری میں. مدینہ بھی مطہر ہے، مقدس ہے علی پور بھی. مدینہ بھی مطہر ہے، مقدس ہے علی پور بھی. ادھر جاؤ تو اچھا ہے، ادھر آؤ تو اچھا ہے. اس کو مدینے کے ساتھ ملا. اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ یہ دیوبندی جو ہے نا یہ نبی کے بڑے گستاخ ہیں، یہ مدینے کے بڑے گستاخ. اللہ برائے چشم بینا از مدینہ برسرے ملتاں بشکل صدر الدین خود رحمت للعالمین آمد. کہتا ہے برائے چشم بینا، دیکھنے والی آنکھ کے لیے، برائے چشم بینا از مدینہ برسرے ملتاں. دیکھنے والی آنکھ ہو تو مدینے سے ملتان میں تشریف لے آئے ہیں. میرے پیر صدر الدین کی شکل میں خود رحمت للعالمین آئے بیٹھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور کبھی کہا وہی جو مستوی تھا، وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. عیسائیوں نے یہ نہیں کہا، عیسائیوں نے یہ نہیں کہا کہ وہی اللہ عیسیٰ ہے. انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کی جز ہے. انہوں نے کہا نہیں، وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اور بڑے بڑے شعر ہیں. شریعت کا ڈر ہے نہیں صاف کہہ دوں، خدا خود نبی خود خدا بن کے آیا. ابھی تو اس کو شریعت کا ڈر ہے، شریعت کا ڈر ہے نہیں صاف کہہ دوں. ابھی تو شکر کرو شریعت کا ڈر کر رہا ہے. تو مشرکین مکہ خالق کس کو مانتے ہیں، رازق کس کو مانتے ہیں، محیی کس کو مانتے ہیں، ممیت کس کو مانتے ہیں، زندہ کرنے والا، مارنے والا، مدبر، بارش برسانے والا، زمین و آسمان کو مسخر کرنے والا کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں. ایک اور ہے دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر
314 صفحہ نمبر 314 آیت نمبر 86 صفحہ نمبر 314 آیت نمبر 86 سورت کا نام سورت مومنون، سورت مومنون صفحہ نمبر 314 سورت مومنون آیت نمبر 86 مل گئی جی؟ 86 سے پہلے چلے جائیے جی آیت نمبر 84 پہ، 2 آیتیں پہلے، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، قل میرے پیغمبر کہو، پوچھو، لمن الارض کس کے لیے ہے زمین، ان سے پوچھ اس زمین کا مالک کون ہے، کس کے لیے ہے زمین، ومن فیہا اور جو کچھ اس زمین کے، اس کا مالک کون ہے، زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ، سیقولون تو وہ جواب میں کہیں گے للہ، یہ زمین کس کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا کس کا ہے۔ اب کل میرے پیغمبر کہیں اگر یہ بات مانتے ہو افلا تذکرون، نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو، اس کے بعد شرک کیوں کرتے ہو؟ آگے چلیے، کل میرے پیغمبر ایک اور بات پوچھ، من رب السماوات السبع، کون مالک ہے 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم اور کون مالک ہے عرش عظیم کا، آسمانوں کا مالک کون ہے، عرش عظیم کا مالک کون ہے، سیقولون تو وہ کہیں گے للہ، کون ہے، اللہ، یعنی آسمانوں کا مالک بھی اللہ، عرش عظیم کا مالک بھی اللہ، قل افلا تتقون میرے پیغمبر آپ فرمائیں اگر یہ مانتے ہو کہ سماوات سبع کا مالک اللہ ہے، عرش عظیم کا مالک اللہ ہے، اگر یہ مانتے ہو افلا تتقون تو شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو، تو شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ قل میرے پیغمبر ایک تیسری بات پوچھ ان سے، من بیدہ ملکوت کل شیء، بتاؤ کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی، کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی، وَهُوَ يُجِيرُ وَهُوَ يُجِيرُ وہ پناہ دیتا ہے، وہ بچا لیتا ہے، وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، وہ بچا لیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پوچھ ان سے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ پناہ دینے والا کون ہے، بچانے والا کون ہے، پوچھ ان سے، سیقولون للہ تو وہ کہیں گے اللہ ہے، وہ کہیں گے اللہ ہے، پناہ دینے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے۔ ایت پر ایک بار پھر نظر دوڑائیے، میں موجودہ حالات پہ فٹ کر کے آپ کو سمجھاؤں گا تو بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی۔ من بیدہ ملکوت کل شیء، ساری چیزوں کا مالک کون، وَهُوَ يُجِيرُ وہ پناہ دیتا ہے، وہ بچا لیتا ہے، وہ چھڑا لیتا ہے، وہ نجات دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا۔ مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ پناہ دینے والا اللہ ہے، چھڑانے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ان کا عقیدہ ذکر کیا۔ ہمارے دوستوں نے کہا
خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ ہمارے دوستوں نے کہا۔ اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے موحد ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، کہ وہ کہتے ہیں خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد۔ اور قرآن مشرکین مکہ کا عقیدہ ذکر کر رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ چھڑانے والا اللہ ہے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ ایک عقیدہ جو مشرکین مکہ کا ذکر کیا گیا، یہ تو دو باتیں اس سے ثابت ہو گئی۔ ایک بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ مشرکین مکہ اللہ کے قائل تھے، اللہ کے قائل تھے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ مشرکین مکہ خالق، رازق، مالک، محیی، ممیت، مدبر، بارش برسانے والا، سورج اور چاند کے نظام کو چلانے والا، عرش کا مالک، آسمانوں کا مالک، پناہ دینے والا، یہ سب کچھ وہ کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ کو سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہ کیا تھے؟ مشرک۔ شرک کیا ہے؟ اس کے باوجود قرآن انہیں مشرک قرار دے رہا ہے کہ تم مشرک ہو، ان عقائد کے باوجود۔ اب دیکھیے ایک عقیدہ قرآن نے ان کا ذکر کیا صفحہ 163 پہ، صفحہ 163، سورت انفال آیت نمبر 32، صفحہ 163 کی آخری سطر، صفحہ 163 کی آخری سطر، سورت انفال آیت نمبر 32 مل گیا جی؟ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالُوا، اور جب ان مشرکوں نے کہا اللہم، کیجئے معنی اللہم کا، اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق، اگر ہے یہ یعنی قرآن، یہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ قرآن یا یہ نبی پاک اگر ہے یہ ھو الحق کا کیا؟ سچ، حق، یہ قرآن سچا ہے، یہ تیرا نبی سچا ہے، اس کا دعویٰ سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پس بارش برسا دے ہم پر پتھروں کی آسمان سے، بارش برسا دے ہم پر پتھروں کی آسمان سے، او ائتنا بعذاب علیم، یا لے آ ہم پر عذاب دردناک۔ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے، اگر یہ قرآن سچا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے موضح القرآن میں لکھا کہ یہ دعا مشرکین مکہ نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے اس وقت مانگی تھی جب مشرکین مکہ بدر کے میدان میں اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، نکل رہے تھے مقابلے کے لیے۔ 1000 کا لشکر تھا، غلاف کعبہ کو پکڑ کے اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم۔ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ صرف اللہ کے قائل نہیں تھے، اللہ کو پکارا بھی، اللہ کی پکار کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، پکار کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی قرآن نے انہیں کیا قرار دیا؟ مشرک قرار۔ وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے باوجود مشرک ہیں۔ ایک پکار ان کی سنیے اور آپ حیران ہو جائیں، صفحہ 365، صفحہ 365، سورت کا نام ہے سورت عنکبوت، سورت عنکبوت، صفحہ 165، 365 اور آیت 65۔
آیت نمبر 65 صفحہ 365. سورت کا نام ہے سورت عنکبوت. پڑھیے جی. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، جب وہ مشرکین مکہ آپ کے مخالف مشرک جب وہ سوار ہوتے ہیں فی الفلک کشتیوں میں، دعوا اللہ پکارتے ہیں. کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو. مخلصین خالص لہ الدین، اسی کی پکار. وہاں کوئی ملاوٹ نہیں، وہاں کوئی ملاوٹ نہیں. جب مصیبتوں میں گھرتے ہیں، کشتی گھمر گھیر میں آتی ہے، ڈوبنے کے قریب ہوتے ہیں، تو دعوا اللہ مخلصین خالص اللہ کو پکارتے ہیں. فلما نجاہم پس جب اللہ نجات دے دیتا ہے ان کو، الی البر خشکیوں کی طرف، اذا ہم یشرکون اس وقت وہ شرک کرتے ہیں. عین مصیبتوں میں ہمیں پکارتے ہیں، جب کشتیاں کنارے پہ آ لگتی ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں ابراہیم نے کندھا دیا کشتی بحرا سے، اسماعیل نے بچایا، لات نے بچایا، منات نے بچایا، فلاں بزرگ نے بچایا. لیکن جب وہ عین کشتیوں میں ہوتے ہیں اور کشتی گھمر گھیر میں آتی ہے، قرآن کہتا ہے دعوا اللہ مخلصین. مجھے اب موجودہ حالات پہ اس آیت کو فٹ کرنے کی ضرورت ہی کوئی. تسی سیانے آدمی، سیانے ہو نا، سمجھدار آدمی ہو، کوئی فٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ عین مصیبتوں میں گھر کے غیر اللہ کو پکارتا ہے. یہ عین کشتیوں میں بیٹھ کے اس نے نعرہ ایجاد کیا ہے بہاو الحق بیڑا تھک. عین کشتی میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی، مولا علی میری کشتی پار لگا دینا. یہ کہتا ہے امداد کن از بحر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ. یہ کہتا ہے. یہ عین مصیبت اور کشتی میں بھی اللہ کو خالص نہیں پکارتا. اور مشرکین مکہ کا عقیدہ قرآن نے ذکر کیا کہ وہ عین مصیبتوں میں اور کشتیوں میں خالص کس کی پکار کرتے تھے؟ اس کے باوجود بھی وہ کیا تھے؟ فدعوا اللہ مخلصین. پھر بھی مشرک جب فتح مکہ ہوا نا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس کا والد چونکہ سپہ سالار تھا، اسلام کے خلاف بڑی دکھ پہنچائے. اسے بڑا خطرہ تھا کہ مسلمان فاتح بن کے آئے ہیں، میری خیر. میں ابو جہل کا بیٹا جو حزب اختلاف کا قائد رہا مکے میں، میرا باپ یہ بھاگ گیا یمن کی طرف. اب جا رہا ہے، جدے سے اس نے سوار ہونا ہے، سمندری سفر اس نے کرنا ہے. بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو اسلام لانے کی توفیق عطا کر. ابو جہل کی بہو مسلمان ہوگی، اس کی بیوی مسلمان ہوگی. مسلمان ہو کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرا خامن ڈر کے بھاگ گیا ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں گے، مار دیں گے، بدلے چکائیں گے. اگر آپ میرے خامن کو امن دے دیں تو میں اسے واپس لے آؤں. 1 مہینے کا امن دے دیں. ایک عورت امن ضمانت دے رہی ہے، ایک عورت. نبی پاک نے فرمایا بیٹی تم 1 مہینے کی مہلت مانگتی ہو، میں